بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل میں سے قربانی کا جانور، 3 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی ہے۔ گائے، اس کے ذیل میں بھینس اور بھینسا بھی قربان ہوتا ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ اونٹ ہے اور بکرا، بکری اور اس کے ساتھ ساتھ دمبا اور بھیڑ۔ دمبا اور بھیڑ اور بکرا بکری کے اندر 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی نے بھیڑ اور دمبے کو اتنا کھلا پلا کے تیار کیا ہو 8 مہینے میں، 9 مہینے میں، کہ جو 1 سال کا دمبا بھیڑ تیار ہے اس کے برابر کھڑا کیا جائے تو دونوں ایک جیسے لگے، صحت کے اعتبار سے، اپنے بناوٹ کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے لگے، تو پھر ایسے دمبے اور ایسے بھیڑ کی قربانی جائز ہے جو سال بھر کا لگ رہا۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس کے اندر 2 سال کی عمر شرط ہے، 2 سال سے کم کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں 2 دانت دیکھے جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں طریقے کے ساتھ کہ ہمارے ہاں 2 دانت دیکھے جاتے ہیں۔ یہ احتیاطاً ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ ہمارے شہروں کے اندر اس طریقے سے گاؤں دیہاتوں میں جو جانور باڑے میں پلتا ہے، باڑے میں، تو وہ تو اپنے کوٹھے پر کھانا کھاتا ہے، تو اس کے دانت استعمال صرف کھانا کھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ صرف اپنے آگے رکھا ہوا چارہ کھاتا ہے، تیار کھانا، تو وہ کم سے کم بھی 2.5 سال کی عمر میں جا کر کے 2 دانت گراتا ہے۔ 2 سال 5 مہینے 4 مہینے کے بعد جا کر کے دانت گراتا ہے، پھر 2 دانت نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جانور جو دیہاتوں میں، چراگاہوں میں چرتا ہے، تو وہ زمین سے گھاس وغیرہ کھینچ کر کے توڑ کر کے کھاتا ہے، تو اس جانور کے دانت بنسبت باڑے کے پلے ہوئے جانور کے دانتوں سے جلدی گرتے ہیں، کیونکہ وہ چرتا ہے جانور اور کھینچ کے توڑ کے کھاتا ہے۔ تو 2 سال کے بعد ہی اس کے دانت بھی گرتے ہیں، بعض دفعہ 2 سال سے پہلے بھی گر جاتے ہیں، مگر اصل شریعت میں 2 دانت نہیں ہے، شریعت میں 2 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اب کسی جانور کے دانت ہل رہے ہیں اور باڑے کا پلا ہوا ہے تو پکا 2 سال کا جانور ہے، تو اگر ہل رہے ہیں یا گرنے والے ہیں یا گر چکے ہیں، نئے نہیں نکلے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور دیکھنے سے بھی جانور معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال کا ہے، اور بیچنے والا بھی یہ بتاتا ہے کہ 2 سال پکا ہے، اور جانور کے دیکھنے سے بھی اس کی تکذیب نہیں ہوتی، مطلب یہ بات نظر آ رہی ہے کہ آدمی سچ بول رہا ہے، تو ایسے آدمی کی قربانی خرید کر کے، ایسے جانور کی قربانی خرید کر کے جائز ہے، ایسے آدمی سے جانور خرید لیا جائے۔ اونٹ کے اندر 5 سال شرط ہے، 5 سال سے کم کا اونٹ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، 5 سال کا اونٹ چاہیے اسے قربان کیا جائے۔ تو جانوروں کی اس طرح سے بھی دیکھ بھال ہونی چاہیے، اور زخم، چوٹ وغیرہ لگ جانا، ایسا گہرا زخم ہو جو جانور کو عیبدار کر دے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثلا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، آدھا ٹوٹا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے تو لازمی سی بات ہے اندر کی ہڈیاں، خول نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں وہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو جیسے ان کے سینگ تھوڑے تھوڑے نکلتے ہیں، وہ 1 سال کے ہوتے ہیں، تو ان کے سینگ جڑ سے کاٹ لیے جاتے ہیں اور کاٹ کر کے راکھ بھر دی جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ سینگ کی جگہ کھال آ جاتی ہے، کھال آ جاتی ہے، اور جب وہ قربانی کے لیے لاتے ہیں تو وہ بے سینگ کا جانور ہے، اور اس کے بے سینگ کے ہونے کے اندر خوبصورتی ہے اس کی۔ تو یہ جو کام کیا گیا تو اس جانور کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کیا گیا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جس کے سینگ کاٹ کر کے بھر دیے گئے ہوں اور کھال آئی ہوئی ہو اوپر سے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، یہ کیونکہ یہ کام خوبصورتی کے لیے کیا گیا ہے، ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور
خصی جانور کی قربانی جائز نہیں بلکہ افضل ہے۔ اس پہ لوگ اشکال کرتے ہیں یہ تو عیب پیدا ہو گیا، یہ تو جانور کے اندر عیب ہے، کیا اس کو تو خصی بنا دیا گیا، اس کی ایک صفت ختم کر دی گئی۔ تو میرے بھائی یہ خصی کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ جانور اچھی طرح پل جائے اور اس کے گوشت سے بو ختم ہو جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا ہے، اور اس لیے اس جانور کی قربانی افضل ہے۔ یہ قربانی والے جانور کے اندر عیب نہیں ہے، یہ اس کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ جانور اچھا ہے، اس کا گوشت اچھا ہے، کھانے کے قابل ہے، زیادہ اچھا ہے، رغبت کے ساتھ کھایا جائے، اس لیے اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔